محترم ساتھیوں، کوئی 10 سال کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ میں ایک ریگولر پریس کانفرنس دے رہا ہوں۔ 10 سال سے پہلے میرا جو رشتہ تھا بارہمولہ کے علاقے کے ساتھ، اس کے لیے میں نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ پروجیکٹ بنایا تھا جس کا ٹائٹل تھا گریٹر بارہمولہ پروجیکٹ، کیونکہ بارہمولہ صرف قصبہ نہیں ہے، یہ ایک پھیلتی ہوئی سرزمین ہے۔ اور یہ خیال مجھے اس وقت آیا تھا جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ وہاں ایک بازار ہے جس بازار پہ کتے گدے یہ سب گھوما کرتے تھے، بہت بڑا ایریا تھا۔ تو جیسے مجھے تھوڑا سا بھی اختیار ملا تو میں نے سب سے پہلے وہاں پہ وہ بازار بنوایا، اور اس کے بعد کئی پارکیں بنوائی، میرے خیال ہے کوئی 5-7 پارکیں بنوائی، اور پروجیکٹ کا نام رکھا تھا ہم نے بارہمولہ پروجیکٹ، گریٹر بارہمولہ پروجیکٹ۔ شروع کیا تھا ہم نے، لیکن ناگزیر وجوہات، 10 سال تو کوئی ڈیموکریسی نہیں رہی، کوئی حکومت نہیں بنی، ان کی بنا سے یہ پروجیکٹ نامکمل رہا۔ یہ پروجیکٹ بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے خاص کر تمام موسمی سڑک رابطے، کیونکہ ہمارے یہاں 4 قسم کے موسم ہیں تو 4 قسم کی پرابلمز ہو جاتی ہیں سڑکوں کی۔ بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے خاص کر تمام موسمی سڑک رابطے، تفریحی ہال، اس میں زیادہ ترقی ہم نے نہیں کی تھی، لیکن میرا بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ تقریباً ہر محلے میں ایک تفریحی ہال ہونا چاہیے، جہاں کسی کو منگنی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، ویلکم ہے، اس کے لیے ایک اچھی جگہ ہو۔ اور فروٹ اور سبزی منڈی قائم کی جائے ریگولر جس طرح دہلی میں ہے۔ فروٹ ضائع نہ ہو سکے اس کے لیے سرد خانے بنانا لازمی ہے۔ کولڈ سٹوریج کا ہونا جموں کشمیر میں شملہ سے بھی زیادہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ بچوں اور بزرگوں کے لیے نئے تفریح گاہ بنانا، یہ ایسے تفریح گاہ ہوں گے جہاں پہ بزرگ لوگ بھی محفوظ رہیں گے، سمجھیں گے کہ ہم محفوظ ہیں، اور چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے ہم محفوظ ہیں، اور وہاں پہ وہ تفریح کر سکتے ہیں۔ نکاسی آب کے لیے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنا بہت لازمی ہے۔ جدید آلات سے لیس محلہ شفاخانہ بنانا، یعنی میرا ایک ارادہ تھا کہ ہر ایک جو ہے محلہ، بڑا محلہ جو ہے، وہاں پر کچھ ایک شفاخانہ ہونا چاہیے۔ خانپورہ اور جلشری کے درمیان فٹ برج تعمیر کرنا لازمی ہے۔ مقامی سیاحتی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کھادیار سے، آپ کو معلوم ہے کھادیار لے گیا تھا میں سڑک، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نیچے تک کے لیے ایک میں وہ بناؤں جس طرح گلبرگ میں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنڈولا۔ اس سے پہلے ہی اب حکومت چلے گی وغیرہ تو کہاں بدورہ ہی رہ گیا۔ کھادیار سے حاجی بل تک کیبل کار گنڈولا بنانا، یہ ہمارا ایک پریارٹی ہے جو ہونا چاہیے۔ تعلیم یافتہ بے روزگار بچوں کے لیے سنت و رفت شعبے میں چھوٹے چھوٹے کورسز کرانا۔ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان کو ایک فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے، جہاں یہ چھوٹے کوئی قالین بنائے گا، کوئی کمبل بنائے گا، کوئی چادر بنائے گا، کوئی لباس بنائے گا، اس کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جنہوں نے غلط راستہ چھوڑ کر پرامن زندگی بسر کرنا پسند کیا، جو ملیٹنٹ تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ چھوٹے نوجوان، ان کو کیا معلوم ہے یہ کیا ہوا ملٹری سے؟ ان کو بندوق دے دی ہاتھ میں، قتل و غارت ہو گیا، لیکن آخر ان کی بحالی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ان میں سے ہزاروں لوگ مر گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے، ہزاروں جیلوں میں سڑ کے پتہ نہیں کیا ان کا ہو گیا۔ تو اس کی طرف دھیان دینا ہمارا انسانی فریضہ ہے۔
عدالتی اور پولیس مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا. ایک کیس 15 سال 20 سال چلتا رہتا ہے. کبھی آپ کو کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جس میں بیل نہیں ملتی, 14 سال تک وہ رہتا ہے جیل میں, 15ویں سال جج کہتا ہے یہ بے قصور تھا. اس 14 سال کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ جو ہے آپ 4th اسٹیٹ ہے, آپ اپنے وجود کو اور اپنی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح جوڈیشری, پھر لیجسلیچر اور ایگزیکٹو 3 برانچز ہے, چوتھی برانچ جو ہے وہ میڈیا ہے. عدالتی اور پولیس مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا اور ان کے بہتر طرز زندگی کے لیے اقدامات کرنا یعنی ریہیبلیٹیشن ضروری ہے. دریاؤں اور ندی نالوں کی صفائی یہ محدود نہیں ہے بارہمولہ تک, یہ ہمارے سارے کشمیر کے لیے ہے, اور خوبصورتی کے لیے ضروری اقدامات کرنا لازمی ہوگا. بارہمولہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ آ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, پسند کریں گے یہاں رہنا, کیونکہ یہاں پرانی ہسٹری ہے پرتوں کی. کئی لوگ اس ہسٹری کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, بارہمولہ میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑی مصیبت ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں جب وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں. اور یو ایز 4th اسٹیٹ ہم سے زیادہ آپ کا اثر ہوگا. میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو 4th اسٹیٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ سب کو سپروائز کر سکتی ہے, بشرطے کہ اس کو رشوت کی لت نہ لگے. کسی نے 10,000 یا 50,000 دے دیے تو کہانی ختم کر دی. پرانی پارکوں کی اپ گریڈیشن ہمارے پاس ہے لسٹ, لیکن اس کے علاوہ نئی پارکیں بنانے کی ضرورت ہے. بیماریوں کے لیے کئی جگہ ایسی پارکیں ہونے چاہیے جو صرف خواتین اور بچوں کے لیے ہو. آپ سمجھتے ہیں نا, خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے پارکیں ہونی چاہیے. اب یہ جو ہم نوجوان یا بزرگ لوگ ہیں, بہتر ہے کہ یہ ان لوگوں کی زندگی میں مداخلت نہ کریں. بیماروں کے لیے جدید آلات سے لیس ایمبولینس کی فراہمی لازمی ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں, اس مجھے معلوم نہیں بارہمولہ میں 1 ہے 2 ہے, کتنی آپ کو کچھ معلوم ہے کتنے ایمبولینسز ہیں؟ سر جو ایمبولینسز ہیں ہمیں بہت ساری جو بھی آپ ہے نہیں, ایک تو الگ ہے نا جہاں جو ہے نا جس میں ہم ہائی فلو آکسیجن وغیرہ ہو, دیٹس ناٹ اویلیبل. تو اس پہ زور دینا آپ, کیونکہ یو آر دی 4th اسٹیٹ, آپ کو کوئی الزام نہیں لگا سکتا. خاکروب کالنی, ان لوگوں کو ہم انٹچبل سمجھتے ہیں. ایک کالنی ان کے لیے بنائی جائے جہاں پہ خاکروب لوگ بھی ایک عزت کی زندگی گزار سکیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم ہمارے ساتھ ہی ہیں. اگر وہ صفائی نہیں کریں گے تو وہ گندگی بھی ڈوب جائیں گے. کشمیری پرتوں اور سردار فرقہ کے حقوق کا تحفظ مائنارٹیز کی اسپیشل رائٹس ہے. انٹرنیشنل لاء میں بھی, جو انٹرنیشنل لاء سب ملکوں پہ لاگو ہوتا ہے, اس میں بھی جو مائنارٹیز ہیں, جو جس ملک میں جو مائنارٹیز ہیں, جس شہر میں جو مائنارٹیز ہیں, تو ان کے لیے ایک اسپیشل ایک سسٹم بنایا گیا ہے, پروٹوکول بنایا گیا ہے. ان کو جلدی جاب ملیں گے, جلدی اسکولوں میں جا سکیں گے, جلدی وظیفے ملیں گے. ٹریڈ یونینوں کے مسائل, یہاں ٹریڈ یونین کو یا لوگ سمجھتے ہیں گنڈے, یا ان کو کہتے ہیں وہ گنڈا جماعت, یہ بلیک میل کرتی ہے, جو جائز نہیں ہے. ٹریڈ یونین کا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہ غریبوں کے حقوق کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک طاقت بن کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک فیئر ڈیلنگ ہو. علاقے کی, اس سارے بارہمولہ کے علاقے کی مجموعی صفائی کے لیے گھریلو فضلہ کو جمع کر کے ٹھکانے لگانا اہم قدم ہوگا. صفائی کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, آنگن میں پھینک دیتے ہیں, گلی کوچے میں پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک اسپیشل یونٹ ہونا چاہیے صفائی کرنے والوں کا, جو روزانہ دیکھے
کہ کسی نے گندگی ایسی جگہ تو نہیں پھینکی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا جو ہے اس پہ مشکلات ثابت ہو جائے گی. اور لاسٹ بٹ موسٹ امپارٹینٹ، صاف اور شفاف پانی. ہمارے جسم میں کتنے پرسنٹ ہے پانی بتا نا آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ بڑے پڑھے لکھے انسان، بتائیے کتنے پرسنٹ ہے؟ 96%. یہ آج کی بات ہے، یہ آئنسٹائن کے زمانے کی بات ہے. ہو سکتا ہے آج کی سائنس کے مطابق کچھ زیادہ نکلے، ہمیں صرف پانی ہی پانی اور کچھ بھی نہ ہو، خون کچھ نہ ہو. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ no doubt the biggest political figure from Baramulla. There is no doubt in it. تو آج اس الیکشن میں ایک اہم مدعا ہے جو بارامولہ ٹاؤن میں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹاؤن سے کینڈیڈیٹ چاہیے. ہمارے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ آؤٹ سائڈر آئے تھے، اکارڈنگ ٹو دا پیپل فرام بارامولہ. تو اس ایشو میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھائی آپ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ 26 کے 28 لوگ کھڑے ہو گئے، وہ ٹاؤن کے نہیں ہے. نہیں تو آپ کا اس میں کیا ہے کہ ٹاؤن جو ہمارے ٹاؤن کے لوگ کیوں بارامولہ کے لوگ اس ٹائم پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں ٹاؤن سے کینڈیڈیٹ چاہیے؟ از اٹ گڈ؟ تو ہے بارامولہ کے یہ کینڈیڈیٹ ہے بارامولہ سے. ویسے یہ ریجنلزم کبھی نہیں پھیلانے چاہیے. آپ ہم گاؤں والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گدھا سمجھتے Not ہیں؟ my words. دس از دی ورڈس آف دی illiterate people, prejudiced people. لیکن ان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ان 10-15 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بارامولہ ٹاؤن سے. نریندر مودی لیڈ بی جے پی گورنمنٹ وہ دعویٰ کرے کہ آرٹیکل ہٹنے کے بعد کشمیر میں جو صورتحال وہ بدل گیا، اور جو آج الیکشن میں جس میں جو ایک فیسٹو انوائرمنٹ بنا ہے، اٹس بیکاز آف ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. کیسے دیکھتے ہو؟ میں اس کے خلاف ہوں. 370 کو رکھنے سے کوئی نقصان نہیں تھا، اس کو ہٹا کے کوئی زیادہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. بیگ صاحب ابھی ایک لوکل کینڈیڈیٹ بارامولہ سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس میں بتایا کہ بارامولہ میں بی جے پی کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، ان کا ہنٹ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف تھا. تو آپ پلیز ڈونٹ سے دیٹ، ڈونٹ سے دیٹ. واٹ پروف ڈو یو ہیو؟ کون کون کسے کہا؟ بتائیے نام اس کو، میں اس کو ڈیفیمیشن میں اریسٹ کراؤں گا. آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں ویریفائی کیے بغیر، آپ اس کو پریس میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے ڈال دیا. یو آر دی فورتھ اسٹیٹ، اٹس یور جاب ٹو سینسر دیم. اور اگر وہ غلط ہوں تو آپ کی جاب ہے اسٹیٹ دینا، اخبار میں ہو، ریڈیو میں، کہیں بھی ہو، کہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں تحقیقات کی ہے. اس ٹائم پہ ان کو وہاں پہ کاؤنٹر کیا، بٹ آئی جسٹ نیڈیڈ یور. ہاں ٹھیک. اینی وے تھینک یو ویری مچ. مجھے غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں